Assalamu alaikum students. My name is Farhan Zaidi and today is our Advanced Operating Systems lecture number 19. اگر آپ کو یاد ہو تو لاسٹ ٹائم ہم نے اپنی ڈسکشن ختم کی تھی، کنکلوڈ کی تھی ملٹی پروسیسر اسکیجولنگ کے اوپر، اور اس میں ہم نے جو ہے وہ اسائنمنٹ ٹو پروسیسرز اور اسکیجولنگ ان دونوں چیزوں کے ٹیکنیکس کے اوپر غور کیا تھا اور ڈسکشن کی تھی. اس کے بعد ہم نے انٹروڈکشن کی تھی ایک ریئل ٹائم آپریٹنگ سسٹمز کے اوپر، اسٹارٹ کی تھی انٹروڈکشن. اس میں ریئل ٹائم سسٹمز کی کلاسیفیکیشن اور پھر ان کے جو آپریٹنگ سسٹمز ہوتے ہیں ان کے کیریکٹرسٹکس کے اوپر ہم نے بات شروع کی تھی. تو ہم تھوڑا سا پچھلے لیکچر کو اپنے سمرائز کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس میں کیا ڈسکس کیا تھا، اور اس کے بعد ہم آج کے لیکچر کی طرف جائیں گے جس میں ریئل ٹائم سسٹمز کو ہم کنکلوڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم میموری مینجمنٹ کو اسٹارٹ کریں گے. لاسٹ ٹائم ہم نے جو ملٹی پروسیسر سسٹمز کے ضمن میں ہم نے 3 بیسک ٹیکنیکس ڈسکس کی تھیں فار تھریڈ اسکیجولنگ. پروسیس اسکیجولنگ کے لیے ہم نے کہا تھا کہ سمپل ٹیکنیک یہ ہے کہ یا تو ماسٹر سلیو اگر آپ کا سسٹم ہو یا پیئر ٹو پیئر سسٹم ہو جس میں سارے پروسیسرز ایک دوسرے کے پیئر ہیں، ورسز ایک کیس میں یہ تھا کہ ایک ماسٹر تھا اور باقی سلیوز تھے. ان دونوں کیسز میں بیسیکلی پہلے کیس میں تو ماسٹر جو ہے وہ ساری اسکیجولنگ ڈیسیجنز لیتا ہے اور سلیوز اس کو ریکویسٹ بھیجتے ہیں، اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ ماسٹر اس میں پرفارمنس باٹل نیک بن سکتا ہے. اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ اگر پیئر ٹو پیئر سسٹم ہے تو اس میں گلوبل کیو ہوتی ہے، پروسیسز اس کے اندر انٹر ہوتے ہیں، انڈیپینڈنٹ پروسیسز ہوتے ہیں، اور وہ بیسیکلی جب بھی کوئی پروسیسر فارغ ہوتا ہے وہ اس کیو میں سے جا کے جاب دیکھتا ہے اور اس کے بعد اٹھا لیتا ہے اس کو، اور پھر اس کے بعد ایگزیکیوٹ کرتا ہے. جب اس طرح سے لوڈ جو ہے آپ کا سارا وہ یونیفارملی ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے پروسیسز کا لوڈ ٹو آل دی پروسیسرز. تھریڈ اسکیجولنگ کے زمین میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اس میں 3 ٹیکنیکس ہیں. ایک لوڈ شیئرنگ ٹیکنیک ہے، ایک گینگ اسکیجولنگ کی ٹیکنیک ہے، اور ایک ڈیڈیکیٹڈ پروسیسر اسائنمنٹ کی ٹیکنیک ہے. ایک چوتھی ٹیکنیک کا بھی ہم نے ذکر کیا تھا ڈائنامک اسکیجولنگ کا، لیکن وہ ایک ریسرچ پیپر تھا جس کی ڈیٹیلز میں نہیں گیا اس وقت، تو ہم نے اس کو ایک طرح سے اگنور ہی کر دیا تھا. تو بیسیکلی ہماری یہ 3 ٹیکنیکس جو ہم نے ذرا ڈیٹیل میں ڈسکس کی تھی. لوڈ شیئرنگ میں سمپلی پروسیس اسکیجولنگ کی طرح بالکل ایک پیئر ٹو پیئر سسٹم ہوتا ہے، سارے پروسیسرز پیئر ہوتے ہیں اور ایک گلوبل کیو ہوتی ہے، تھریڈز اس میں انٹر ہوتے رہتے ہیں. اور جس طرح سے پروسیس اسکیجولنگ میں تھا کہ پروسیسر جیسے ہی فارغ ہوتا ہے کوئی بھی تو وہ نیکسٹ جو تھریڈ ہے وہ بیسیکلی اس کو سلیکٹ کر لیتا ہے اور اس کو رن کرنا شروع کرتا ہے. اگر اس زمین میں کوئی ایسا ہو جائے کہ دو پروسیسر اکٹھے فارغ ہو جائیں یا ملٹیپل پروسیسرز اکٹھے فارغ ہو جائیں اور وہ ایک پروسیس کو سلیکٹ یا ایک تھریڈ کو سلیکٹ کرنا چاہیں تو ظاہر ہے کہ ہمیں اس کے اندر سنکرونائزیشن جو ہے وہ چاہیے ریکوائرڈ ہوتی ہے اس گلوبل کیو کے اوپر. لوڈ شیئرنگ کی ہم نے دیکھا تھا کہ ڈس ایڈوانٹیجز میں مین ڈس ایڈوانٹیج کیا تھا کہ اس کا جو کیش یوز ہے وہ لیس ایفیشینٹ ہوتا ہے. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ جب بھی ایک تھریڈ ایک پروسیسر پہ رن ہوا اس کے بعد ضروری نہیں ہے نمبر 1 یہ کہ وہ سیکنڈ باری پہ بھی سیکنڈ ٹرن پہ بھی اپنی اسی پروسیسر کے اوپر رن ہو. لہٰذا ظاہر ہے کہ اس کی جو کیش ایفینٹی ہے وہ اس کی ختم ہو جاتی ہے، یعنی جو کچھ کیش میں وہ چھوڑ کے گیا تھا ڈاٹا وہ نیکسٹ ٹائم ظاہر ہے کہ اسے دوسرے پروسیسر کے اندر نہیں ملے گا اور اس وجہ سے کیش کا یوز لیس ایفیشینٹ ہوگا. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کیش یوز لیس ایفیشینٹ ہونے کی کیونکہ کہ ایک ہی اپلیکیشن کے جو ملٹیپل تھریڈز ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی ٹائم پہ اکٹھے جو ہے اسکیجول ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ ایک تھریڈ جو ہے وہ اس نے دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنا ہے لیکن دوسرا تھریڈ جو ہے وہ کسی پروسیسر پہ چل ہی نہ رہا ہو، وہ ریڈی کیو میں بہت دور پڑا ہو اور اس کو ابھی کوئی پروسیسر نہ ملا ہو. اس وجہ سے ہم یہ اس میں ٹویسٹ کر سکتے ہیں کہ ہم نیکسٹ جو تھریڈ سلیکٹ کر رہے ہیں سلیکشن کے وقت جو اسکیجولنگ الگورتھم ہے وہ یہ کوشش کرے کہ اسی پروسیس کا اگر کوئی تھریڈ فارغ ہے تو اس کو پرائیورٹی دے دے. اور اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اگر ملٹی لیول فیڈ بیک کیو بھی ہو سکتی ہے، یعنی ملٹی پرائیورٹی بیس اسکیم بھی ہو سکتی ہے، اس میں ہر پرائیورٹی لیول پہ ڈفرینٹ تھریڈز ہوں اور پرائیورٹیز کی اسائنمنٹ اس بیسس پہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ ایک ہی پروسیس کے تھریڈز ہیں سارے. اور پھر ہم نے یہ کہا تھا کہ اس میں ہم یہ بھی یوز کر لیتے ہیں اس طرح کے ٹیکنیکس کے جو سب سے کم تھریڈ جس ایپلیکیشن کے ہیں اس کو ہائیسٹ پرائیورٹی دے دیں اور سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اس کی کچھ فردر ٹیکنیکس تھی جس میں ہم ود ان دی ایپلیکیشن جو تھریڈز ہیں ان کو ہم خاص طریقے سے ہائی پرائیورٹی پہ ڈیل کر سکتے ہیں.
پھر ہم نے دیکھا تھا کہ گینگ اسکیجولنگ کا آئیڈیا یہ ہے کہ ہم گروپس یا گینگس بنا لیتے ہیں اور ان گروپس یا گینگس کو اکٹھا اسکیجولنگ کرتے ہیں, یعنی ان کی جو ہے کلیکٹیو اسکیجولنگ ہوتی ہے, ایٹ سائملٹینیس اسکیجولنگ ہوتی ہے. یعنی ہم بجائے ایک تھریڈ سلیکٹ کرنے کے ہم اس گروپ کے سارے تھریڈ سلیکٹ کرتے ہیں اور ان سارے تھریڈس کو سارے جتنے بھی اویلیبل پروسیسز ہوتے ہیں اگر وہ اس نمبر آف تھریڈس کے برابر ہیں جو اس گینگ میں ہیں تو ان سب کو وہ اسائنمنٹ کر دیں گے ایک ہی ٹائم پہ. اس طرح سے تمام تھریڈس اس پرٹیکولر گینگ کے یا گروپ کے ایک ساتھ ایگزیکیوٹ ہونے شروع ہوں گے, اور ظاہر ہے کہ یہ زیادہ ایفیشینٹ ہے کیونکہ اگر انہوں نے آپس میں فریکوینٹلی سنکرونائز کرنا ہے, فریکوینٹلی کمیونیکیٹ کرنا ہے, تو وہ کیونکہ ایک ساتھ ایگزیکیوٹ ہو رہے ہوں گے تو ان کے آسان ہو جائے گا اور ہمیں اوور ہیڈ کم پڑے گا, کانٹیکٹ سوئچز کم ہوں گے. اور لاسٹلی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو ڈیڈیکیٹڈ پروسیسر اسائنمنٹ ہے اس میں ہم ایک کنٹرول فلو گراف بناتے ہیں پوری اپلیکیشن کا. اس کنٹرول فلو گراف میں لاسٹ ٹائم میں شاید اس کو واضح صحیح طرح نہیں کر سکا تھا کہ جو نوڈز ہوتے ہیں کنٹرول فلو گراف میں اس کیس میں وہ تھریڈز ہوتے ہیں. یعنی اگر اپلیکیشن ملٹی تھریڈڈ ہے تو آپ اس طرح کا کنٹرول فلو گراف اس کا بنائیں گے کہ جس کے اندر ہر نوڈ ایک تھریڈ ہوگا. اس طرح سے آپ کو اس کا جو اپلیکیشن کی جو تھریڈز میں آپس میں کتنی سنکرونائزیشن ہے, کتنی ڈیپینڈنسی ہے, وہ ایکسپلیسٹ ہو جائے گی, وہ اوپن ہو جائے گی, بالکل آبویس ہو جائے گی. اس کے بعد ہم ایک الگوریتھم اپلائی کرتے ہوئے گراف تھیوری کا, ہم اس گراف کو دیکھ کے ہم پروسیسرز کو اسائن کرتے ہیں تھریڈز. کس طرح سے کہ انٹر تھریڈ کمیونیکیشن منیمائز ہو جائے, یعنی جتنا میکسیمم تھریڈز جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی چل سکتے ہیں وداؤٹ ٹرائنگ ٹو سنکرونائز ود ایچ ادر, وہ چل جائیں اتنا. یہ بیسیکلی گراف تھیوریٹک الگوریتھم کا مقصد ہوتا ہے. اگر اس میں آپ دیکھیں گے اگر جو نارمل کنٹرول فلو گراف آپ کا کمپائلر جنریٹ کرتا ہے اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ نوڈ جو ہوتے ہیں وہ اس میں ماڈیولز ہوتے ہیں ایسے جو کہ سیکوینس میں ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں, یعنی کمپائلر کے کنٹرول فلو گراف میں اس کے اندر جو ہے ماڈیولز جو ہیں یا جو آپ کے نوڈز ہیں وہ تھریڈز ہیں. تو یہ فرق ہوتا ہے بیسیکلی اس پرٹیکولر ایگزامپل میں, اس پرٹیکولر کیس میں. اور اس کی جو ہے ظاہر ہے اس سے کافی ایڈوانٹیجز ہیں. ہم اگین وہی جو گینگ اسکیجولنگ کے ایڈوانٹیجز ہیں, سملر ایڈوانٹیجز بلکہ زیادہ ایڈوانٹیجز اس میں حاصل ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے ایکسپلیسٹلی ایک الگوریتھم اپلائی کر کے ایک نون الگوریتھم جو کہ صحیح ایفیشینٹ اسائنمنٹ کر سکتا ہے اور انٹر تھریڈ کمیونیکیشن کو منیمائز کر دیا. تو یہ بیسیکلی ہمارا جو ہے وہ سمری تھی جو ہم نے ملٹی پروسیسر اسکیجولنگ ہم نے پڑھی تھی. اس کے بعد ہم نے ریئل ٹائم اسکیجولنگ کو ڈسکس کیا تھا. تو ہم اسی ریئل ٹائم اسکیجولنگ ہی کو ہم دوبارہ سے لیتے ہیں, اسٹارٹ کرتے ہیں اور ہم اسی میں آگے چلیں گے اور اس کو آج کنکلوڈ کریں گے. تو آئیے اپنے لیکچر کا آج کا آغاز کرتے ہیں. ریئل ٹائم پروسیسز کے ریئل ٹائم سسٹمز کے ضمن میں ہم نے, آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ ریئل ٹائم سسٹمز کی بیسیکلی دو کلاسز ہیں, ایک ہارڈ ریئل ٹائم سسٹمز کہلاتے ہیں, ایک سافٹ ریئل ٹائم سسٹمز کہلاتے ہیں. بعض لوگوں نے ہارڈ ریئل ٹائم سسٹمز کو کچھ اور ٹیکنیکل ٹرمز میں ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن جو ریئل ڈیفینیشن ہے ریئل ٹائم سسٹمز کی, وہ جو ہارڈ ریئل ٹائم سسٹمز کی, وہ یہی ہے کہ اگر آپ کی ڈیڈ لائنز میٹ نہ ہو, اگر آپ کی ٹائم ایونٹس کے اوپر ٹائملی رسپونڈ نہ کیا جائے, کوئی ایک ڈیڈ لائن یا ایون ایک دو ڈیڈ لائنز بھی مس ہو جائیں, تو سسٹم تو آپ کا جو ریزلٹس ہیں وہ کیٹاسٹرافک ہو سکتے ہیں. یعنی ریزلٹس اتنے خراب ہو سکتے ہیں کہ آپ کی ہیومن لائف کا ڈر ہو سکتا ہے اور ہیومن لائف جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ ضائع ہو سکتی ہے. اس طرح کے سسٹمز کو کیریکٹرائز کرتے ہیں ہم ہارڈ ریئل ٹائم سسٹم سے, اور اس کی ہم نے کئی ایگزامپلس دی تھیں. ہم نے کہا تھا ایئر ٹریفک کنٹرول ہے, ایئر کرافٹ کے سسٹمز ہیں, میزلز ہیں, گائیڈڈ میزلز ہیں, اور اس طرح کی نیوکلیئر ریئیکٹرز ہیں وغیرہ وغیرہ. ان کے اندر جو آپریٹنگ سسٹم چل رہے ہوتے ہیں ان کا ڈیزائن بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے نارمل آپریٹنگ سسٹم سے بھی, اور ایون سافٹ ریئل ٹائم سسٹمز جو کہلاتے ہیں ان سے بھی. سافٹ ریئل ٹائم سسٹمز میں یہ ہوتا ہے کہ ہم آن دی ایوریج we try to meet all the deadlines and we try to respond to events, most of the events in the appropriate and in a timely manner. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ رزلٹ یا یہ گول ہر دفعہ اچیو کر پائیں.
بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نہیں کر پاتے اچیو، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ڈیڈ لائن مس کر دیتے ہیں، لیکن اس سے کوئی اتنے کیٹاسٹرافک ریزلٹس اچیو نہیں ہوتے، یعنی اتنا پرابلم نہیں آتا. تو بیسیکلی گیون دس division between or classification between hard and soft real times, let us see کہ real time operating systems کے features کیا ہوتے ہیں generally، اور let us see کہ ہم اس کی scheduling میں ہم کیا آخر کرتے ہیں، اور کیا کیا ٹیکنیکس ہیں جو ڈفرینٹ ہیں فرام نارمل ٹیکنیکس. تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ریئل ٹائم سسٹمز کے فیچرز کیا ہیں. جو لاسٹ ٹائم ہم نے فیچرز جس پہ ہم نے ڈسکشن اسٹارٹ کی تھی، اس میں ہم نے ایک اہم فیچر اس کا یہ دیکھا تھا کہ جو ایکسٹرنل ایونٹس آ رہے ہوتے ہیں وہ انٹرپٹ کی صورت میں آتے ہیں، اور انٹرپٹس کو رسپونڈ کتنی دیر میں سسٹم کرتا ہے، یہ اس کا ایک بہت اہم فیچر ہے. یعنی اس فیچر سے اس آپریٹنگ سسٹم کی جو اپنی ایک اس کا ایک کیریکٹرسٹک ہے وہ ڈٹرمن ہوتی ہے کہ یہ کس کوالٹی کا آپریٹنگ سسٹم ہے. اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ انٹرپٹ کو جو سرو کرنے کے جو ٹائم ہے، جو ڈیلے ہے، اس کے 3 ڈفرینٹ حصے ہوتے ہیں، یا 3 اس میں ایسپیکٹس ہیں کہنا چاہیے. ایک یہ ہے کہ جس وقت انٹرپٹ اوکر ہوا، جس وقت ایکسٹرنل ایونٹ آیا، یعنی فرض کریں کسی پریشر والو میں پریشر جو ہے وہ لو ہو گیا ایک تھریش ہولڈ سے، اور آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک سگنل جنریٹ کیا ہوا ہے، اور وہ سگنل آ کے انٹرپٹ لائن کے اوپر کسی طریقے سے ٹرمینیٹ ہو رہا ہے. تو جیسے ہی سگنل جنریٹ ہوا، انٹرپٹ لائن جو ہے اس کی لاجک چینج ہو گئی، اور پروسیسر کی انٹرپٹ لائن کے اوپر ایک انٹرپٹ جو ہے وہ ریکگنائز ہو گیا. اب اس انٹرپٹ کے ریکگنائز ہونے کے بعد آپریٹنگ سسٹم کتنی دیر میں اس انٹرپٹ کے اوپر جائے گا اور اس کو سرو کرنا شروع کرے گا. یعنی آپریٹنگ سسٹم کا جو روٹین ہے، جس نے کہ انٹرپٹ سروس روٹین جس کی ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، وہ کتنی دیر میں ایگزیکیوٹ ہونا شروع ہوگا آفٹر دا انٹرپٹ ہیز بین ریکگنائزڈ بائی دا پروسیسر. ایک تو یہ ٹائم ہے. اس کے بعد انٹرپٹ سروس روٹین فار ڈفرنٹ ٹائپ آف ایونٹس وہ کتنی دیر میں اپنی ایگزیکیوشن کمپلیٹ کر لے گا، اور یہ دوسرا اس کا ٹائم ہے. اور تیسرا ایشو اس میں یہ آتا ہے کہ اگر اس انٹرپٹ کی سرونگ کے دوران ایک اور انٹرپٹ آ گیا، اسی ٹائپ کا انٹرپٹ آ گیا، تو نیسٹنگ ہو جائے گی. ظاہر ہے کہ اس میں پھر فردر ایک اور انٹرپٹ کے اندر چلا جائے گا سی پی یو، اور یا پھر کوئی اور انٹرپٹ آ گیا جس کی پرائیورٹی ہائی ہے، تو آپریٹنگ سسٹم اس کو سرو کرنے میں کتنا ٹائم لے گا، اگین اس کو رسپونڈ کرنے میں کتنا ٹائم لے گا، کیا پریمپٹ کرے گا اس انٹرپٹ کو، یا نیسٹنگ کو الاؤ کرے گا، نہیں کرے گا. دیز آر دا ایشوز. یا اس میں کوئی فلیکسیبلٹی ہے کہ ہم چاہیں تو نیسٹنگ الاؤ کروا دیں، نیسٹنگ الاؤ نہ کروائیں. ہم چاہیں تو ہائی پرائیورٹی انٹرپٹ کو اس طرح سے کریں کہ پچھلے لو پرائیورٹی کو پریمپٹ کر دیں اور پھر ہائی پرائیورٹی پہ جائیں، یا لو پرائیورٹی کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ہائی پرائیورٹی پہ جائیں. ان سب چیزوں کا ایفیکٹ پڑتا ہے. اگر آپ لو پرائیورٹی انٹرپٹ کو فار ایگزامپل کمپلیٹ کرنے دیتے ہیں، پورا اس کا انٹرپٹ سروس روٹین چلنے دیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ ہائی پرائیورٹی انٹرپٹ کو ہینڈل کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ٹائم زیادہ لگ جائے گا. اور ٹائم زیادہ لگنے میں ہارڈ ریئل ٹائم بیہیویئر آپ نہیں دے سکتے اس کی وجہ سے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو ہائی پرائیورٹی انٹرپٹ آیا ہے وہ ایسا انٹرپٹ ہو کہ جس کے اندر جس کو امیڈیٹلی ہینڈل کرنا ضروری ہو، اس میں آپ مائکرو یا نینو سیکنڈز بھی نہیں لگا سکتے کہ اس کو ڈیلے کر دیں. تو ڈپینڈنگ اپون کہ کس طرح سے ایکسٹرنل ایونٹس ڈیفائن ہوئے ہیں، ان کی کیا پرائرٹیز ہیں، اور سسٹم جو ہے ان کو بیسیکلی سرو کرنے میں کتنا ٹائم لیتا ہے، یہ اس کی ایک امپورٹنٹ کیریکٹرسٹک ہے. پھر ریئل ٹائم سسٹمز کی ایک اہم کیریکٹرسٹک یہ ہوتی ہے کہ وہ کتنے ریلائبل ہیں. یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. یعنی سسٹم جو ہے وہ ریلائبل کتنا ہے، اس کا تعلق اس کی اویلیبلٹی سے نہیں ہوتا. اکثر لوگ ریلائبلٹی اور اویلیبلٹی کو کنفیوز کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل ایک سسٹم ہے جو ہر 5 منٹ بعد کریش ہو جاتا ہے، اور لیٹس سے سسٹم کا سافٹ ویئر جو ہے وہ کریش ہو جاتا ہے، اس کے اندر کوئی بگ ہے، لیکن اس کے اندر اس طرح کے میکینزمز بلٹ ان ہیں. فار ایگزامپل کوئی مانیٹرنگ کے تھریڈ آپ نے بنائے ہوئے، جو کہ جو تھریڈ کریش ہوتا ہے اس کو دوبارہ سے اسٹارٹ کر دیتے ہیں. اب اس طرح کا جو سسٹم ہے وہ اویلیبل تو کافی ہوگا، یعنی ہائیلی اویلیبل سسٹم چلائے گا، کیونکہ وہ جب بھی آپ اسے دیکھیں گے موسٹ لائکلی وہ آپ کو سرو کرتا ہوا نظر آئے گا. لیکن یہ ریلائبل سسٹم نہیں ہے.
یعنی ریلائبل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جو مین ٹائم بٹوین فیلئرس ہے وہ بہت زیادہ ہو. یعنی یہ نہیں کہ ہر 5-10 منٹ بعد سسٹم کریش ہو رہا ہے, ایون وہ ڈیز بلکہ منتھس میں ہو بلکہ ایئرز میں ہو تو بہت اچھا. یعنی سسٹم جو ہے وہ اتنا تھورلی ٹیسٹڈ ہو, اتنا تھورلی جو ہے وہ ہارڈنڈ ہو کہ اس کے اندر ایرر ہینڈلنگ, ایکسیپشن ہینڈلنگ اس طرح سے ہوئی ہوئی ہو کہ وہ کریش ہونا اس کو بہت ہی مشکل ہو. مثال کے طور پہ جو ونڈوز کا آپریٹنگ سسٹم ہے عام طور پہ جو ڈیسک ٹاپ میں گھروں میں یوز ہوتا ہے یا آپ کے ڈیسک ٹاپ نارمل کمپیوٹر میں یوز ہوتا ہے, اس کے نمبر آف کریشز کتنے فریکوینٹلی وہ سسٹم ہینگ ہو جاتا ہے آپ نے دیکھا ہی ہوگا, اور آپ کو ریبوٹ کرنا پڑتا ہے کمپیوٹر کو. دیز آر ناٹ ایٹ آل الاؤڈ ان ریئل ٹائم سسٹمز یا ریئل ٹائم یا ہارڈ ریئل ٹائم سسٹمز میں یہ آپ الاؤ کر نہیں سکتے, یعنی کریش سسٹم کو نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد جو ہے ایک اور امپورٹنٹ کریکٹرسٹک ہوتی ہے کہ فیل سافٹ آپریشن. فیل سافٹ آپریشن کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم اگر فیل ہو, یعنی سسٹم نے اگر کریش ہونا ہی ہے تو وہ اتنے گریسفل طریقے سے فیل ہو کہ وہ میکسیمم ڈیٹا اور میکسیمم جو آپ اس کا جو کیپیبلٹی ہے سسٹم کی اس کو پریزرو کر سکے. یعنی ایک تو پریزرو کر سکے کہ آپ کی جو اس پر سنیپ شاٹ ہے, اس پر جو ایونٹس آئے ہوئے ہیں, اس پر جو چیز ہوئی ہوئی ہے وہ اپنی جگہ ایک طرح سے کمپلیٹ ہو جائیں, یا میکسیمم ڈیٹا جو اگر فرض کریں کسی ٹرانزیشن میں ہے ڈیٹا, اگر ڈسک میں لکھا جا رہا ہے یا ڈسک سے ریڈ کیا جا رہا ہے تو وہ پوری طرح سے ریڈ ہو جائے, تبھی سسٹم جو ہے وہ گریسفلی کریش ہو. اور یہ بات آپ کو عجیب سی لگے گی کہ ایک سسٹم کریش ہو رہا ہے تو وہ گریسفلی کیسے ہو سکتا ہے, وہ تو اچانک ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے ٹیکنیکس ہوتی ہیں جو کہ ہم جو ہے یوز کرتے ہیں, اور اس کچھ ٹیکنیکس کو ہم فائل سسٹمز کا جب ٹاپک آئے گا تو ہم ان کو دیکھیں گے بھی کہ فائل سسٹمز جو ہیں وہ ڈیٹا کی کنسسٹنسی انشور کرنے کے لیے ایون کریش کے وقت کیا جو ہے وہ ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں. تو اس طرح کی ٹیکنیکس خاص طور سے ریئل ٹائم سسٹمز میں بھی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے جنرل قسم کی چیزیں ہیں ریئل ٹائم سسٹمز میں جو کہ نارمل سسٹمز میں بھی ہونی چاہیے, لیکن ریئل ٹائم سسٹم میں زیادہ ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. فار ایگزامپل جو تھریڈ یا پروسیس کا جو کانٹیکسٹ سوئچ ہے وہ بہت فاسٹ ہو. سسٹم کا ایک امپورٹنٹ چیز جو ریئل ٹائم سسٹمز میں زیادہ پائی جاتی ہے وہ ہے اس کا اسمالر فٹ پرنٹ, یعنی فٹ پرنٹ یا سائز اس کا جو ہے سسٹم کے سورس کوڈ کا یا ایگزیکیوٹیبل کوڈ کا وہ کم سے کم ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پہ جو ریئل ٹائم نیچر کے یا ایٹ لیسٹ سافٹ ریئل ٹائم نیچر کے جو سسٹمز ہوتے ہیں, آپریٹنگ سسٹمز ہوتے ہیں, وہ ایمبیڈڈ ڈیوائسز میں بھی پائے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے جو کوئی ٹی وی ہے, ہائی ڈیفینیشن ٹی وی ہے, موبائل فون ہے, آپ کا جو پروجیکٹرز ہیں, کیمراز ہیں, ان سب میں جو ہے وہ تقریباً ریئل ٹائم نیچر کے سسٹمز یا آپریٹنگ سسٹمز پائے جاتے ہیں. تو اس طرح کے ڈیوائسز میں میموری کی آپ کے پاس کنسٹرینٹس ہوتی ہیں, میموری کم ہوتی ہے, تو ظاہر ہے کہ آپ کو ایک اسمالر فٹ پرنٹ چاہیے تاکہ اپلیکیشن کے لیے بھی جگہ چھوڑ سکے وہ. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جنرل اس میں جو چیزیں ہیں سسٹم میں تھریڈز یا ٹاسک کے آپس میں کمیونیکیٹ کرنے کی پریمیٹیوز اور میکینزمز وہ کافی رچ ہونے چاہیے. عام طور پہ سیمافورس, سگنلز, ایونٹس, کنڈیشن ویریبلز, میسج کیوز, میل باکسز, یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس سسٹم میں کسی نہ کسی فارم میں ان کی اے پی آئی گیون ہوتی ہے. اور میں نے جس طرح کا ذکر کیا تھا آپ کے سامنے لاسٹ ٹائم وی ایکس ورکس سسٹم کا, جو کہ 70% مارکیٹ اس وقت اس کے پاس ہے دنیا میں, ایمبیڈڈ سسٹمز میں بھی اور ریئل ٹائم سسٹمز میں بھی. تو اس کے اندر یہ سارے جو ٹولز ہیں, یہ بہت ساری اس میں جو پی تھریڈ لائبریری میں بھی ہوتی ہیں چیزیں, وہ اس میں انہوں نے دی ہوئی, اس کی اے پی آئی دی ہوئی ہے بیسیکلی. اس کے بعد ریئل ٹائم سسٹم کی ایک یہ کریکٹرسٹک بھی ہے کہ وہ پوزکس کمپلائنٹ ہے یا نہیں ہے, یعنی وہ لائنکس یونکس ٹائپ کا سسٹم ہے, اس کی اے پی آئی کو سپورٹ کرتا ہے کہ نہیں. کیونکہ اگر وہ پوزکس کمپلائنٹ ہے اینڈ اسٹل اٹ از ریئل ٹائم, یعنی انٹرنلی اس کے کریکٹرسٹکس ریئل ٹائم والے ہیں, کانٹیکسٹ سوئچنگ فاسٹ ہے, آپ کا جو فٹ پرنٹ اسمال ہے, آپ کا جو انٹرپٹ کی لیٹنسی بہت کم ہے وغیرہ وغیرہ, تو یہ ایک اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی جو بھی یونکس کی اپلیکیشنز ہیں, لائنکس کی اپلیکیشن ہے جو ساکٹس کو یوز کرتی ہے فار ایگزامپل, یا اس طرح کی یونکس کی اے پی آئی کو یوز کرتی ہے, سسٹم کالز کو یوز کرتی ہے, وہ ایز سچ اس کے اوپر پورٹ ہو جائے گی. اس کے اندر بہت ہی کم ماڈیفکیشن کرنی پڑے گی اور اسے ریئل ٹائم بیہیویئر مل جائے گا. تو یہ بھی ایک اچھا امپورٹنٹ کریکٹرسٹک ہوتا ہے ریئل ٹائم سسٹمز کا. تو
اس کے علاوہ اس میں کچھ اسپیشل فائلز ہوتی ہیں, کچھ اسپیشل یعنی سیکوینشل فائلز جو ہیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے ریئل ٹائم سسٹم کو. یعنی بیسیکلی عام طور پر جو ہماری فائلز ہوتی ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ رینڈم ایکسیس ہوتی ہیں, یعنی آپ جو ہے کہیں سے بھی فائل کو ایکسیس کر سکتے ہیں. اس رینڈم ایکسیس کو پرووائڈ کرنے کی وجہ سے جو فائل سسٹم کے الگوریدم ہوتے ہیں یا فائل سسٹم کی جو ٹیکنیکس ہوتی ہیں وہ یہ خیال نہیں کرتی, وہ ایفیشینٹ اس طرح سے نہیں ہوتی کہ وہ یعنی کہ فاسٹر جلدی لکھنا ہے فائل کو, یعنی وہ بیسیکلی بفر کر لیں گی اپنے اندر ڈیٹا, اور پھر جب بھی اس ہیڈ کا جو ہے وہ پوائنٹ آئے گا سامنے اس کے ڈسک کا تو پھر اس پہ رائٹ کریں گی اینڈ تھنگس لائک دیٹ. یعنی لیٹنسی جو ہے نا فائل سسٹم میں کافی ہوتی ہے نارمل ڈیزائن میں. یہ چیز ہم افورڈ نہیں کر سکتے ریئل ٹائم سسٹم میں, اس لیے عام طور پہ آپ کو ریئل ٹائم سسٹمز یا آپریٹنگ سسٹمز ایسا اسپیشل سیکوینشل فائلز پرووائڈ کرتے ہیں جو کہ بس ایک فائل پوائنٹر کے ذریعے سے سیکوینس میں لکھی جا سکیں اور اس میں کوئی بفرنگ نہ ہو, کوئی کیشنگ نہ ہو, اس طرح سے آف ایز فاسٹ ایز پاسبل آپ اس کو لکھ سکتے ہیں. یعنی کیشنگ تو خیر چاہیے ہوتی ہے لیکن بفرنگ نارملی جو ہے وہ اوائڈ کرتے ہیں. پھر ریئل ٹائم سسٹم کی ایک اہم چیز یہ ہے کہ وہ جس طرح لاسٹ ٹائم ذکر کیا تھا کہ وہ پریمپٹیو ہے یا کس حد تک پریمپٹیو ہے, کس حد تک نان پریمپٹیو ہے. یعنی سسٹم کال اگر ایک تھریڈ نے کی بھی ہے تو سسٹم کال سے واپسی پہ اسکیجولنگ پوائنٹ کے اوپر وہ دوبارہ جو ہے اسکیجولنگ کرے گا یا دوسرے تھریڈ کو دے گا سی پی یو, یا فوراً پریمپٹ کر دے گا. جیسے ہی کوئی ہائی پرائرٹی تھریڈ ریڈی ہوا تو فوراً پریمپٹ کر دے گا. ہائی پرائرٹی تھریڈ ریڈی عام طور پہ جب ہوتا ہے جب کوئی ایکسٹرنل انٹرپٹ آتا ہے. ایکسٹرنل انٹرپٹ جو ہے اس کا انٹرپٹ ہینڈلر کسی ہائی پرائرٹی تھریڈ کو سگنل کر دیتا ہے. کسی کا سیمافور پہ اگر فرض کریں وہ بلاک تھا تو اس کو سگنل کر دے گا اور ہائی پرائرٹی تھریڈ ریڈی ہو جائے گا جو اس ایونٹ کو ایکچولی ہینڈل کرے گا. یعنی انٹرپٹ سروس روٹین نے عام طور پہ یہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ جو ڈیٹا ایکسٹرنل ایونٹ کا آیا ہے وہ کسی بفر میں رکھ دینا ہوتا ہے اور پھر کسی ہائی پرائرٹی تھریڈ کو اس نے انووک کر لینا ہوتا ہے. اب ہائی پرائرٹی تھریڈ جیسی ویک اپ ہو گیا, اگر سسٹم اس وقت جو ہے وہ کسی ایکچولی لوور پرائرٹی تھریڈ کے اندر ایگزیکیوٹ کر رہا ہے یعنی آپریٹنگ سسٹم کے, اور وہ لوور پرائرٹی تھریڈ نے کسی سسٹم کال کی بھی ہے, تو کیا سسٹم کال پوری ہوگی یا سسٹم کال وہیں سے بریک ہو جائے گی اور پھر آپریٹنگ سسٹم کے اندر سے لو پرائرٹی تھریڈ دوبارہ کنٹینیو کرے گا؟ یہ ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے. یا ہم نے دیکھا ہے کہ یونکس کا کوئی بھی فلیور یعنی سوائے سولیرس کے یہ پریمپشن پرووائڈ نہیں کرتا. جتنے بھی یعنی لائنکس بھی عام طور پہ لائنکس کے اندر وہ جو فیفو اور جو آپ کے راؤنڈ رابن اسکیجولنگ کلاسز ہیں وہ ایڈ کر کے بیسیکلی کیا یہ گیا ہے کہ کچھ پریمپشن پوائنٹس ایکسٹرا ڈیفائن کر دیے گئے جو اوریجنل کنونشنل پریمپشن پوائنٹس تھے یونکس کرنل کے کہ وہ وہاں اسکیجولنگ دوبارہ کرتا تھا. انہوں نے ایڈیشنل پریمپشن پوائنٹس ڈیفائن کر دیے لیکن وہ بھی فل ریئل ٹائم ابھی بھی نہیں ہے. یعنی امیڈیٹلی جو ہے سسٹم پریمپٹ نہیں ہوگا, سسٹم کال پریمپٹ ضروری نہیں کہ ہو, کچھ ہو جائیں گی کچھ نہیں ہوں گی. لیکن سولیرس کے اندر جو ہے وہ فل پریمپشن ہے. البتہ کچھ لوگوں نے, کچھ کمپنیز نے لائنکس کے کچھ ریئل ٹائم ورژنس نکالے ہیں جس کے اندر وہ فلی پریمپٹیو اس کو بنانے کی کوشش کی گئی ہے. کرنل کو آلموسٹ کافی حد تک ری رائٹ کیا گیا ہے اور اس میں جو ہے وہ مونٹا وسٹا ایک کمپنی ہے جس کا اپنا ایک لائنکس کا ورژن ہے جو ریئل ٹائم ورژن کہلاتا ہے اور وہ کلیم یہ کرتے ہیں کہ وہ فلی پریمپٹیبل کرنل ہے. اس کے بعد سسٹم میں کچھ اسپیشل چیزیں ہو سکتی ہیں ریئل ٹائم آپریٹنگ سسٹمس میں, مثلا کچھ ٹائم آؤٹس ہیں, کچھ الارمس ہیں, یوزرز پرائرٹی کو جو ہے وہ بہت ہی فائنر گرینڈ پہ ڈیفائن کر سکتے ہیں ایونٹس کی اور تھریڈس کی, اور یعنی بیسیکلی ڈیلیز جو ہوتے ہیں وہ باؤنڈیڈ ہوتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ. تو آپ ریئل ٹائم سسٹمز کے کچھ جنرل کریکٹرسٹکس ہم نے یہ ڈسکس کیے ہیں. اب ہم آتے ہیں ریئل ٹائم سسٹمز کی اسکیجولنگ کے اوپر. ریئل ٹائم سسٹمز کی اسکیجولنگ جو ہے بیسیکلی 3-4 قسم کی ہو سکتی ہے. ایک اسکیجولنگ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کے ٹاسک جو ہیں وہ خاص ایک فکسڈ انٹرول پہ یا فکسڈ پوائنٹس ان ٹائم کے اوپر ہو کر ہونے ہیں, اور آپ کو یہ پتا ہے کہ جی یہ ٹاسک جو ہے یا یہ جو ایونٹ ہے یہ اس ٹائم پہ اوکر ہوگا, اس کے بعد اتنی ایک دیر کے بعد تقریباً یہ ایونٹ آ جانا چاہیے اور پھر یہ ہو جانا چاہیے, اور پھر یعنی ایک طرح سے کافی حد تک ڈیٹرمنسٹک سسٹم ہے.
اور یا پھر ڈٹرمنسٹک اگر نہیں بھی ہے تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ اسٹیٹیکلی اس سسٹم کو اگر اس کے ٹاسک کی آرڈرنگ کر دیں، یعنی تھریڈ اگر پہلے یہ تھریڈ چلنا چاہیے، پھر یہ تھریڈ چلنا چاہیے، پھر یہ تھریڈ چلنا چاہیے، یعنی ایک سیکوینس آپ آسانی سے ڈٹرمنسٹک سیکوینس بنا سکیں، تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں بجائے ڈائنامک اسکیجولنگ ڈیسیژنز لیں کہ ہر پوائنٹ پہ دیکھیں کہ تھریڈ کے ختم ہونے کے بعد کہ آپ کون سا تھریڈ رن کرے گا، ہم کمپائل ٹائم پہ یا لوڈ ٹائم پہ ایک ٹیبل بنا دیں جس کے اندر یہ آرڈر جو تھریڈ ایگزیکیوشن پہلے سے دیا ہوا، اسکیجولر جو ہے وہ ٹیبل ڈریون ہو، ٹوٹلی ٹیبل میں جا کے لک اپ کرے کہ جی اب کون سا ٹاسک چلنا ہے، اس کے پاس پہلے سے یہ ٹاسک جو ہے نا ہارڈ کوڈڈ ہو کہ جی یہ ٹاسک اب چلنا ہے، ابھی یہ ٹاسک ختم ہوا ہے تو اب یہ چلنا چاہیے، یعنی ایک اسٹیٹ مشین ٹائپ کی چیز آپ نے ٹیبل میں انکوڈ کی ہوئی ہے، اور اسٹیٹ مشین کے اندر آپ نے وہ تھریڈ جو ہیں وہ اسپیسیفائی کر دیے کہ انہوں نے کس ترتیب سے چلنا ہے. تو یہ ایک ٹیبل ڈریون ایگزیکیوشن ہو سکتی ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو بالکل ڈٹرمنسٹک اور پن پوائنٹڈ اسکیجولنگ ملتی ہے، یعنی آپ کو یہ پھر نہیں دیکھنا پڑتا کہ جی اب پرائرٹی چینج کروں یا پریمپٹ کروں یا کچھ نہ کروں، کیونکہ ایک ٹاسک نے ختم ہونا ہے دوسرا ٹاسک نے شروع ہونا ہے. یہ ظاہر ہے کہ نان پریمپٹیو اسٹریٹجی ہے، اور یہ بہت سارے سسٹمز، چھوٹے چھوٹے سسٹمز جو ہیں جن کے اندر آپ کو بس یہی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ کچھ ٹاسک کو ایک خاص سیکوینس میں پرفارم کر لیں تو ریئل ٹائم بیہیویئر جنرلی آ جاتا ہے، تو اس طرح کے سسٹمز میں یوز ہو سکتا ہے. اس کے بعد یہ کہ آپ نے اسٹیٹک پرائرٹیز اسائن کر دی، پریمپٹیو اسکیجولنگ کر رہے ہیں، اور بس پرائرٹیز چینج کبھی نہیں ہو رہی، یعنی جو پرائرٹیز ایک دفعہ سائن ہو گئی وہ کسی ملٹی لیول فیڈ بیک کیو یا ٹائم سلائس کو آئی او باؤنڈ، سی پی یو باؤنڈ کچھ نہیں دیکھ رہے آپ نے سمپلی کہا جی یہ پرائرٹیز ہیں اس کی سسٹم کی، اگر اور پریمپٹیو ہے، فلی پریمپٹیو ہے، اگر کوئی ہائی پرائرٹی ٹاسک ریڈی ہو گیا، تھریڈ ریڈی ہو گیا، لازمی امیڈیٹلی اگلی انسٹرکشن بھی ایگزیکیوٹ نہیں ہوگی پچھلے تھریڈ کی، اور فوراً ہی ہائی پرائرٹی ٹاسک کو آپ سی پی یو دے دیں گے. یہ اسٹیٹک پرائرٹی ڈریون جو سسٹم ہوتا ہے، اور عام طور پہ ہارڈ ریئل ٹائم سسٹمز اس کلاس کو بلانگ کرتے ہیں. لیکن اسی کلاس کے اندر فردر کچھ ایک اور امپروومنٹس بھی ہیں اسکیجولنگ کی، وہ ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں. اس کے بعد آپ کا ڈائنامک سسٹم پرائرٹی، ڈائنامک پرائرٹیز یا ڈائنامک پلاننگ بیسڈ سسٹم یہ ہوتا ہے، جس کو ڈائنامک پلاننگ بیسڈ اسکیجول کہتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر اسکیجولنگ پوائنٹ کے اوپر یا ہر تھریڈ کے کسی نئے ایونٹ کے اوکر ہونے پہ یا کسی تھریڈ کے خود سی پی یو ییلڈ کرنے پہ آپ اگین ایک ڈیسیجن لیتے ہیں، جس طرح ڈائنامک اسکیجولنگ میں لیتے ہی ہیں، لیکن وہ ڈیسیجن جو ہوتا ہے وہ فیزیبلٹی انالیسس بیسڈ ہوتا ہے، یعنی اس میں آپ جو کرنٹ ریڈی ٹاسک ہیں ان کی پرائرٹیز کو اور ان کی اور ڈفرنٹ کریکٹرسٹکس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ بیسیکلی ایک الگوریدم رن کرتے ہیں اور ایک ڈیسیجن لیتے ہیں کہ بیسیکلی الگوریدم نہیں کہنا چاہیے اس کو فیزیبلٹی انالیسس کرنا چاہیے، کہ آپ کو ہر ٹاسک کی ایک ڈیڈ لائن پتا ہوتی ہے کہ یہ جو ٹاسک اب ریڈی ہوا ہے اس نے آخر کتنی دیر میں اسکیجول ہونا ہے امیڈیٹلی، ورنہ اس کی ڈیڈ لائن مس ہو جائے گی. یہ آپ کو ہر ٹاسک کے بارے میں انفارمیشن ہونی چاہیے. اس بیسس پہ آپ ایک ڈیڈ لائن انالیسس کرتے ہیں کہ ہم اس میں سے کون سا ٹاسک پہلے ایگزیکیوٹ کریں، ڈپینڈنگ اپون کہ اس کی پرائرٹی کیا ہے، اس کی ڈیڈ لائن کیا ہے. یہ ایک کمپلیکس پرابلم ہے، اور اس میں کافی زیادہ ایکٹیو ایریا آف ریسرچ رہا ہے. یہ اس میں جو سمپل الگوریدمس ہیں ان کی پھر بہت ساری ویریشنز ہیں. مثلا آپ ایک ڈیسیجن لے سکتے ہیں کہ ارلیسٹ ڈیڈ لائن فرسٹ، یعنی جس طرح ہم نے کہا تھا نا شارٹیسٹ جاب فرسٹ یا شارٹیسٹ ریمیننگ ٹائم فرسٹ، اسی طرح سے ارلیسٹ ڈیڈ لائن فرسٹ کا الگوریدم اس میں یوز ہوتا ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی ٹاسک ریڈی ہیں ان میں سے جس کی ڈیڈ لائن سب سے پہلے آ رہی ہے بس وہ ایگزیکیوٹ کر دو ہمیشہ. یہ سمپل ڈیسیجن ہے. اس کے پھر کئی ویریئنٹس ہیں، اس میں پھر کئی چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ جی ڈیڈ لائن کس کی مس ہو سکتی ہے، کس کی نہیں ہو سکتی، وغیرہ وغیرہ. بہرحال یہ ایک ایکٹیو ایریا آف ریسرچ ہے، اور اس کی ڈیٹیلز میں ہم نہیں جائیں گے کہ جو پلاننگ بیسڈ یا ڈائنامک پلاننگ بیسڈ ڈیڈ لائن بیسڈ اسکیجولنگ ہے اس کے اندر کیا کیا الگوریدمس ہوتے ہیں، یعنی ان میں صرف ہم ایک ڈسکس کریں گے جو کہ سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے. پھر اس کے بعد لاسٹ ہے ڈائنامک بیسٹ ایفرٹ، جو کہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، جو کہ کوئی بھی سسٹم آپ کو اس طرح کی اسکیجولنگ دے سکتا ہے کہ آپ نے کوئی فیزیبلٹی انالیسس تو پرفارم نہیں کیا کہ فیزیبلٹی آف دس سیٹ آف ٹاسک ہے بھی اسکیجول ہونے کی یا نہیں ہے،
لیکن آپ نے بس بیسٹ ایفرٹ اپنی کی ہے کہ آپ نے ان میں سے کسی کو پرائرٹی کی بیس پہ یا کسی بیس پہ اس کو دے دیا. اب ڈیڈ لائن اسکیجولنگ میں جو ہم نے کہا تھا نا کہ فیزیبلٹی پرفارم ہم کرتے ہیں انالیسس, اس کے اندر جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں ان کو ایک نظر ڈال لیتے ہیں ہم. اس کی جیسے میں نے کہا کہ ہم اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جا رہے کہ اس کی الگوریدمس کیا کیا ہیں, سوائے ایک الگوریدم کے جو ہم نے آگے اگلی نیکسٹ اس میں ڈسکس کروں گا فیو منٹس میں. ڈیڈ لائن اسکیجولنگ میں عام طور پہ جو ویریبلس یا فیکٹرس ہم کیٹر فار کرتے ہیں یا ہم ٹیک انٹو اکاؤنٹ کرتے ہیں, ان میں سب سے پہلا تو ہے ریڈی ٹائم, کہ یہ ٹاسک کب ریڈی ہوا تھا, ریڈی کیو میں کب آیا تھا, یعنی اپنی جب بھی اس کا ایونٹ اوکر ہوا تھا تو وہ ریڈی ہو گیا تھا. اس کے بعد اس کی سٹارٹنگ ڈیڈ لائن کیا ہے, یعنی اس ریڈی ہونے کے بعد اس کو اتنے ٹائم تک, اتنے ملی سیکنڈ, مائکرو سیکنڈ, سیکنڈز, واٹ ایور, اتنے ٹائم یونٹس تک اسے سی پی یو مل جانا چاہیے. یہ ایک ڈیڈ لائن ہوتی ہے, یہ اسپیسیفائی آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے کمپلیشن ڈیڈ لائن کیا ہے, یعنی جب وہ سی پی یو پہ آ گیا, یعنی سی پی یو نے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا شروع کر دیا, اس ایگزیکیوشن کے بعد اس کو کتنی دیر تک کمپلیٹ ہو جانا چاہیے, اس یعنی اس کی کمپلیشن ڈیڈ لائن کیا ہے آفٹر اسٹارٹنگ آن دا پروسیسر. اس کے بعد بیسیکلی کمپلیشن ڈیڈ لائن میں اور پروسیسنگ ٹائم میں تھوڑا فرق ہوتا ہے. کمپلیشن ڈیڈ لائن کا مطلب یہ ہے کہ فرض کریں کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے اس کو کمیونیکیٹ کرنا پڑ گیا کسی اور ٹاسک سے, یا اس کے لیے وہ بلاک ہو گیا, تو وہ ہم بیسیکلی یہ بات نہیں کر رہے, بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو فاردسٹ ڈیڈ لائن ہے, یعنی جس کے اندر وہ ڈفرینٹ اپنے ٹاسک پرفارم کر کے, پروسیسنگ اور تھوڑی بہت آئی او کر کے وہ دوبارہ بلاک ہو جائے لمبے عرصے کے لیے, یعنی نیکسٹ ایونٹ کے لیے. یعنی ایک ایونٹ کا جو پورا ٹائم ہے نا پروسیسنگ کا, اپ ٹل نیکسٹ ایونٹ, وہ کمپلیشن ڈیڈ لائن ہے اس کی. یعنی نیکسٹ ایونٹ اگر آ گیا لیٹ سے, اور وہ اپنے پچھلے ہی ایونٹ کی پوری پروسیسنگ اور آئی او اور سی پی یو وغیرہ جو بھی کرنا تھا اس نے وہ نہیں کر پایا, تو اس کی ڈیڈ لائن اگلے ٹاسک کی مس ہو گئی, کیونکہ وہ اگلے ٹاسک کے لیے فارغ نہیں ہے وہ تھریڈ. تو ٹاسک یا ایونٹ جو ہے نا وہ ایک سیکوینس میں آ رہے ہیں باہر سے. تو ان ادر ورڈز یہ بیسیکلی ڈیڈ لائن جو کمپلیشن ڈیڈ لائن ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ نیکسٹ ایونٹ میکسیمم کتنی دیر میں آ سکتا ہے, اس سے پہلے آپ کو فارغ ہو جانا چاہیے. پھر یہ ہے کہ ایکچوئل پروسیسنگ ٹائم کتنا ہے سی پی یو کے اوپر, یہ ایڈیشنل ایک پیرامیٹر. پھر اس کی ریسورس ریکوائرمنٹس کیا ہیں, یعنی اس نے کون کون سے ریسورسز یوز کرنے ہیں, میموری کتنی یوز کرنی ہے, اس نے کیا ڈسک آئی او کرنی ہے, اس نے کچھ اور نیٹ ورک آئی او کرنی ہے, اس نے کچھ اور کرنا ہے, وغیرہ وغیرہ, جو بھی ریسورسز ہو سکتے ہیں. پھر اس نے سی پی یو کی پرسنٹیج کتنی لینی ہے, یہ بھی ایک ریسورس ہو سکتی ہے کہ جو سائنٹیفک کمپٹیشن کر رہے ہیں ٹاسک, یا جو بہت زیادہ ہائی میتھمیٹکس کر رہے ہیں, تو وہ سی پی یو کے ریسورس زیادہ لیں گے بنسبت اس کے جو اس طرح کے کام نہیں کر رہے. تو یہ وہ تمام ویریبلز ہیں یا جو پیرامیٹرز ہیں جو کہ کسی ٹاسک کی کریشن کے وقت ہم اسپیسیفائی کرتے ہیں. لیکن یہ کوئی ایگزاسٹو لسٹ نہیں ہے, یعنی اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ سب ویریبلز میں نے اسی لسٹ میں کور کر دیے. کوئی آپریٹنگ سسٹم آپ کو اس کا ایک سب سیٹ دے گا فار جس ڈپینڈ کرتا ہے کس ٹائپ کا آپریٹنگ سسٹم ہے, کس حد تک وہ ڈیڈ لائن اسکیجولنگ کو انٹرنلی ہینڈل کر سکتا ہے. اس کے اندر جو الگوریدم چل رہے ہیں ڈیڈ لائن اسکیجولنگ کے لیے یا فیزیبلٹی انالیسس کے لیے, وہ کس حد تک سوفسٹیکیٹڈ ہیں, اس پہ ڈپینڈ کرتے ہوئے یہ ڈفرینٹ پیرامیٹرس وہ آپ سے لے سکتا ہے, اور کچھ ایڈیشنل پیرامیٹرس بھی لے سکتا ہے کسی بھی ٹاسک کے بارے میں. یعنی جب بھی آپ ٹاسک کریٹ کریں گے وہ یہ کہے گا کہ یہ کیریکٹرسٹکس اسپیسیفائی کرو اور ایز این آرگیومنٹ پاس کرو ٹاسک کریشن کے فنکشن کو. تو یہ بیسیکلی ڈیڈ لائن اسکیجولنگ میں ہوتا ہے. اب جو سب سے زیادہ کامن ترین ڈیڈ لائن اسکیجولنگ یوز ہوتی ہے, اور جو آپ کو ہارڈ ریئل ٹائم سسٹم میں بھی ملے گی, سافٹ میں بھی ملے گی, وی ایکس ورکس میں بھی ملے گی, ایون لائنس کے ریئل ٹائم ورژنس میں بھی ملے گی, وہ ہے ریٹ مونوٹونک اسکیجولنگ. یہ بیسیکلی بڑی آئیڈیا تو بڑا سمپل ہے, اور ہم اس کو لیکن اس کے اندر کافی کمپلیکسٹیز پیدا ہو جاتی ہیں جب اس کی اسکیجولنگ ایکچوئل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ہم سمپل آئیڈیا کو بس سمپل انٹروڈیوس کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں, اور اس کو یہیں تک ہم رکھیں گے. بیسیکلی آئیڈیا یہ ہے کہ اگر کوئی ٹاسک ہے, اس کا کوئی پیریڈ ہے, فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ جی اتنے پیریڈ یا اتنے انٹرول کے بعد وہ ریڈی ہو رہا ہے. لیٹ سے آپ اس کا ایک پیریڈ ڈیٹرمن کر سکتے ہیں, یعنی ان ادر ورڈز وہ پیریوڈک ٹاسک ہے, یعنی ایسا ٹاسک ہے کہ فار ایگزامپل کہ وہ ایک ریگولر انٹرولز کے اوپر وہ اس کا ایونٹ اوکر ہوتا ہے.
جیسے ایونٹ اگر ہوتا ہے ٹاسک ریڈی ہو جاتا ہے. ٹاسک اور تھریڈ کو میں ایکچولی ایک ہی اس میں کر رہا ہوں, یہ ٹاسک مینس تھریڈس, تو اس کا جو تھریڈ ہے وہ ریڈی ہو جاتا ہے, اور ہم مانیٹر کر رہے ہیں کہ وہ کتنے کتنے پیریڈ کے بعد ریڈی ہو رہا ہے. تو اگر ہم ڈائنامک پرائرٹی بیسڈ اسکیجولنگ کریں اس طرح سے کہ ہر ٹاسک کا جو سب سے شارٹ پیریڈ میں جو ٹاسک آ رہا ہے, یعنی سب سے ہائی فریکوینسی کے ساتھ جو ٹاسک آ رہا ہے, اس کو ہائیسٹ پرائرٹی پہ رکھیں. اور اگر کسی اور ٹاسک کی جو پیریڈ ہے وہ کم ہو جاتا ہے ڈائنامکلی کسی بھی وقت, تو پھر ہم اس کو پریمپٹ کر دیں جو کرنٹلی ہائی پرائرٹی ٹاسک ہے, اور اس کو نئے ٹاسک کو پرائرٹی دے دیں. تو پرائرٹیز ڈائنامک ہے, اور وہ ڈیپینڈ کر رہی ہیں آن دی انٹرول آف ارائیول, یعنی کتنا فاسٹ وہ ٹاسک جو ہے وہ اپنے ریڈی کیو میں آ رہا ہے. تو یہ اسکیجولنگ جو ہے وہ اس کو پروف کیا گیا ہے کہ اس سے ڈیڈ لائنس جو ہیں وہ میٹ ہو جاتی ہیں, یعنی جو اوور آل ڈیڈ لائنس ہیں ٹاسک کی کوئی بھی وہ میٹ ہو سکتی ہیں. اور اس میں پیریوڈک اور اے پیریوڈک دونوں ٹاسک کے لیے, یعنی جو پیریڈس کو ایسا ریگولر انٹرول پہ شو نہیں بھی کر رہے, لیٹ سے پیریوڈک نہیں بھی ہیں, لیکن بہرحال ان کا ایک سرٹن پیریڈ آپ انفر کر سکتے ہیں بیسڈ آن دی پاسٹ ہسٹری, تو اس سے بھی آپ اس کا پیریڈ گیس کر سکتے ہیں. اور ریٹ مانیٹرنگ اسکیجولنگ جو ہے وہ نان پیریوڈک ٹاسک کے لیے, اے پیریوڈک ٹاسک جو کہلاتے ہیں ان کے لیے بھی کام کرتی ہے. تو بیسیکلی ہائیسٹ پرائرٹی ٹاسک از دا ون ود دی شارٹیسٹ پیریڈ, یہ ریٹ مانیٹرنگ اسکیجولنگ کا آئیڈیا ہے, اور یہ کافی ریئل ٹائم سسٹمز میں یہ اسکیجولنگ یوز ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو اسکیجولنگ یوز ہوتی ہے وہ ڈیڈ لائن اسکیجولنگ یا فیزیبلٹی اسکیجولنگ کہلاتی ہے, جس کو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کیا. تو اسٹوڈینٹس, یہ ہمارا ایک کنکلوژن یا ایک بہت ہی ورلڈ قسم کا, بہت ہی فاسٹ قسم کا اوور ویو تھا ریئل ٹائم اسکیجولنگ اور ریئل ٹائم سسٹمز کا. اور اسی طرح کا ہم نے ایک شارٹ اوور ویو لیا ملٹی پروسیسر سسٹمز کا اور اسکیجولنگ کا. یہ ہم نے صرف اس کو ٹچ اپون کیا ہے تاکہ ہمیں بیسک کانسیپٹس جو ہیں وہ ریئل ٹائم سسٹمز کے بھی حاصل ہو جائیں اور ملٹی پروسیسر سسٹمز کے بھی حاصل ہو جائیں. اب ہم یہ اسکیجولنگ کے ٹاپک کو اپنے کنکلوڈ کر کے اور ہم نیکسٹ ٹاپک کی طرف جاتے ہیں جو میموری مینجمنٹ کا ٹاپک ہے. میموری مینجمنٹ کے دو لیولز ہیں آپریٹنگ سسٹمز کے پوائنٹ آف ویو سے, یا لوکنگ فرام دی پرسپیکٹو آف دی آپریٹنگ سسٹم. ایک میموری مینجمنٹ ہے یوزر لیول پہ, یعنی یوزر جو ہے وہ اس کی اپلیکیشن کے ساتھ ایک میموری مینیجر لنکڈ ہے, جو کہ جو پروسیس ایڈریس اسپیس کے اندر جو ہیپ کا سیکشن ہوتا ہے, جس کو ہم اچھی طرح ڈیٹیل میں دیکھ چکے ہیں کہ ہیپ کے اندر انٹرنلی مینیج کرتا ہے میموری کو, یعنی ہیپ کو ڈیوائڈ کرتا ہے انٹو بلاکس اینڈ ایوری تھنگ, and then it gives out those blocks to the application on demand. عام طور پہ اس ہیپ مینجمنٹ کے لیے یا ہیپ سیکشن کی مینجمنٹ کے لیے آپ کے پاس کچھ اے پی آئیز اور کچھ یا لائبریری کالز ہوتی ہیں, اور ان کے ذریعے سے اس کو مینیج کیا جاتا ہے. اور نارملی جس طرح سمپل سی میں جو ہے وہ میلک اور فری کی کالز ہوتی ہیں اور اپلیکیشن ان کو یوز کرتی ہے, اسی طرح سے آپ کے جو سی پلس پلس میں جو ہے وہ آپ کی آبجیکٹ کی کریشن وغیرہ کی جو ڈائنامک کریشن ہوتی ہے اس کی کال ہوتی ہیں, اور اسی طرح سے اور لینگویجز میں جاوا وغیرہ میں بھی میموری مینیج آبجیکٹس کو انسٹنشیٹ کرنے کے لیے یا اس کو ایلوکیٹ کرنے کے لیے ڈفرینٹ اے پی آئیز پرووائڈیڈ ہوتی ہیں. یہ سب اے پی آئیز جو ہیں یہ ہیپ کو مینیج کر رہی ہوتی ہیں انٹرنلی, یعنی جو ہیپ سیکشن ہے آپ کے ایڈریس اسپیس کا اس کے اندر یہ بلاکس کو مینیج کر رہی. اور پھر ایک لیول آف میموری مینجمنٹ یہ ہے کہ جب آپ کرنل کے اندر چلے جاتے ہیں, یا آپ کی پوری ایڈریس اسپیس کی اپنی میموری کہاں سے آ رہی ہے, جس کے اندر ہیپ کی میموری بھی شامل ہے, کوڈ سیگمنٹ کی میموری شامل ہے, اور وہ میموری اور ایڈریس اسپیس کی پوری جو میموری ہے وہ فزیکل میموری سے اس کا کیا ریلیشن ہے, کس طرح وہ میپ ہوئی ہوئی ہے اس کے اوپر, اور کس طرح سے جو آپ کے پوری میموری کے جو اگر وہ ڈیوائڈ ہوئی ہوئی ہے کسی بلاکس میں جن کو ہم پیجز کہتے ہیں, یا اور پیجز جو ہیں وہ فزیکل میموری کے فریمز پہ کیسے میپ ہو رہے ہیں, یہ تمام ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہے بالکل, جو آپریٹنگ سسٹم کے انٹرنل سے تعلق رکھتا ہے. ہم اور تیسری جو ہے اس میں چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ کرنل اٹ سیلف جو ہے, یعنی کرنل کا جو اپنا کوڈ ہے اور ڈیٹا ہے اس کی اپنی جو ایڈریس اسپیس ہے
اس کے اندر میموری کے ایلوکیٹرز بھی ہوتے ہیں موجود جو کہ چل رہتے ہیں. ہم بیسیکلی اس کورس میں جو نو ٹائپ کی میموری مینجمنٹ ہے مین، ایک اپلیکیشن لیول کی یعنی ہیپ کی میموری مینجمنٹ، اور پھر کرنل کی جو انٹرنل میموری مینجمنٹ ہے یوزنگ جس کو ہم ورچوئل میموری بھی کہتے ہیں، ورچوئل میموری کی مینجمنٹ بھی کہتے ہیں، اور فزیکل میموری مینجمنٹ کہتے ہیں. جو ریم ہے کرنل اس کو مینیج کرتا ہے بٹوین اینڈ ڈیوائڈنگ دا ریم بٹوین ڈفرینٹ پروسیسز اینڈ تھریڈز اینڈ اپلیکیشنز. وہ جو ریم کی مینجمنٹ ہے جو کہ کرنل کا کام ہے، اس کو اپلیکیشنز کے درمیان فیئرلی ڈسٹریبیوٹ کرنا یا ڈیوائڈ کرنا، وہ اور اس کو ورچوئل میموری کے انڈر میں بھی وہ آ جاتی ہے، اور اس طرح سے اس کے اندر بفرنگ، کیشنگ، ایفیشنسی وغیرہ وغیرہ وہ بھی ہم تھورلی ڈسکس کریں گے. تو ہم یہ دو لیول پہ میموری مینجمنٹ ڈسکشن کا اسٹارٹ کرتے ہیں. پہلا جو ہمارا لیول ہے وہ ہے ہیپ کی میموری مینجمنٹ، یعنی ہم میلک اور فری یا اس طرح کی جو اور کالز ہیں سی پلس پلس میں، جاوا وغیرہ میں، ان کے انٹرنلز یعنی ان کے اندر کیا الگوریدمس یوز ہوتے ہیں، کس طرح سے میلک کو لکھا جاتا ہے یا فری کو لکھا جاتا ہے، اور اس میں کیا ایشوز انوالوڈ ہیں. یعنی جنرل پرپز میموری مینیجر، یعنی جو میموری مینیجر جس کو آپ کہتے ہیں کہ اگر میں نے میموری مینیجر لکھنا ہے کوئی جس کو میری اپلیکیشن یوز کر سکے تو میں کیسے لکھوں گا، اس کے کیا کنسٹرینٹس ہیں، کیا گولز ہیں، واٹ از اے گڈ میموری مینیجر اینڈ تھنگس لائک دیٹ. یہ ہمارا اب اس وقت کرنٹ ٹاپک ہے. تو ہم اپنے اس ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے ایک پہلے ڈسکشن کی تھی جس میں ہم نے جو ہے ایلف فائل کا فارمیٹ دیکھا تھا، اور پھر ہم نے ایک ایڈریس اسپیس کا امیج دیکھا تھا، ایک پروسیس کا امیج سسٹم کا یعنی کس طرح نظر آتا ہے آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ کے پرسپیکٹو سے، یا میموری کے اندر وہ کیسے لیڈ آؤٹ ہوتا ہے. اور اس کو ہم ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں. اگر آپ اس سلائیڈ میں نے اس کو ریپروڈیوس کیا ہے، اگر آپ جسٹ فار ریکالنگ پرپزز آپ دیکھیں کہ اس میں سب سے اوپر کرنل کی ورچوئل میموری ہے، یا کرنل کی میموری ہے، کرنل کی ایڈریس اسپیس ہے، پھر کچھ پورشن گرے پورشن ہے جو کہ خالی ہے. اس کے بعد جو شیئرڈ لائبریریز کے جو ریجنز ہیں وہ ہیں، شیئرڈ لائبریریز ہیں اس ایپلیکیشن کے پارٹ ہیں وہ. پھر اس کے بعد اگین کچھ خالی پورشن ہے، اور پھر ہیپ کا جو سیگمنٹ ہے جس کی ہم نے بات کی تھی ابھی وہ ہے، اور پھر جو ہمارے کنونشنل اسٹیٹک قسم کے سیگمنٹس ہوتے ہیں. اور سب سے اوپر کرنل کے نیچے ایک اسٹیک بھی ہے جس کا میں ذکر کرنا بھول گیا، اور سب سے نیچے جا کے جو ہے ہمارے یہ تین سیگمنٹس ہیں جس میں کوڈ ہے، انیشلائز ڈیٹا ہے، ان انیشلائز ڈیٹا ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں کہ ایک پوائنٹر نظر آ رہا ہے جس کو BRK پوائنٹر کہا گیا ہے. یہ یونکس لائنس وغیرہ کے سسٹمز میں جو آپ کا پروسیس ہوتا ہے اس کے اندر ایک BRK پوائنٹر ہوتا ہے. یہ پوائنٹر ہیپ سیگمنٹ کا جو لمٹ ہے، یعنی جو لاسٹ ہائیسٹ ایڈریس ہے اس کو اسپیسیفائی کر رہا ہوتا ہے کہ ہیپ جو ہے وہ کہاں پہ ختم ہو رہا ہے. تو شروع میں جب پروسیس اسٹارٹ ہوتا ہے وہ بیسیکلی کچھ ہیپ جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے. یعنی فار ایگزامپل ایک ایسا اتنا ہیپ کریٹ کرتا ہے کہ جس سے سسٹم جو ہے وہ فوراً چل سکے. یعنی اگر فوری طور پہ کوئی اپلیکیشن میموری مانگنی شروع کر دے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اسپیس ہو دینے کے لیے. تو جب بھی ایڈریس اسپیس کریٹ ہوتی ہے تو ایک سرٹن سائز آف ہیپ کریٹ ہو جاتا ہے، اور اس کا سائز کچھ بھی ہو سکتا ہے، سسٹم اسپیسیفک ہو سکتا ہے کہ آپ نے کتنا ہیپ رکھنا ہے اس کے اندر. تو لیٹ سے کہ لوڈر جو ہے آپریٹنگ سسٹم کا وہ آپ کو لیٹ سے 10K یا 12K 32K لیٹ سے کچھ بھی ہیپ دے دیتا ہے. اب جو ہیپ کا جو ہائیسٹ پوائنٹر ہے وہ پوائنٹ کر رہا ہے 32K کے اوپر. اگر 32K کا ہیپ ہے تو اس میں بیسیکلی یہ ہوگا کہ اب ایپلیکیشن میلکس کی کالز کرے گی اور ظاہر ہے کہ میموری فری بھی کرے گی. لیکن لیٹ سے کہ ایلوکیشن کرتے 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 ایپلیکیشن کو فائنلی اس 32K پورے ہو گئے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ جب لاسٹ میلوک کی کال ہوئی جس نے کہ 32K سے بڑھا دینی میموری، یعنی اب سسٹم کے پاس ہیپ ختم ہو گیا، یعنی میموری مینیجر کے پاس ہیپ ختم ہو گیا، تو وہ یہ کرے گا کہ اس وقت ایک سسٹم کال کرتا ہے اور آپریٹنگ سسٹم سے کہتا ہے کہ میری اپلیکیشن کا جو ہیپ ہے وہ انکریز کر دو بائی سرٹن سائز. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ہم نے کچھ گرے ایریا چھوڑا ہوا تھا کہ بیسیکلی ہیپ جو ہے وہ چونکہ ڈائنامک چیز ہے اور وہ گرو کر سکتا ہے رن ٹائم پہ،
اس لیے ہم نے اس کے لیے شیئرڈ لائبریریز اور رن ٹائم ہیپ کے درمیان کچھ گرے ایریا چھوڑا ہوا تھا اپنے ایڈریس اسپیس کے اندر. تو اس گرے ایریا کے اندر جو ہے وہ ہیپ انکریز کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جو ہے وہ پورے گرے ایریا کو بھی کور کر سکتا ہے. اور اگر وہ اس سے بھی زیادہ گرو کر جائے تو پھر سسٹم کو کچھ اور چیزیں کرنی پڑتی ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ سسٹم اسپیسیفک ہوتی ہیں کہ کیا وہ اس وقت شیئرڈ لائبریریز کے ریجن کو موو کرے گا اور ہیپ کو مزید بڑھائے گا اسی اوپر, یا وہ کچھ سویپنگ کرے گا یا کچھ پیجز کو جو ہے وہ اس طرح سے کرے گا کہ سویپ آؤٹ کر دے گا تاکہ جو ہے وہ اس کا ہیپ جو ہے وہ مزید گرو کر سکے یا کسی اور ڈائریکشن میں. اس طرح کی ڈفرینٹ ٹیکنیکس یوز کر سکتا ہے وہ. لیکن ہم ان ٹیکنیکس میں ابھی نہیں جاتے کہ وہ ہیپ کیسے گرو کرے گا. لیکن اس پر جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم رن ٹائم ہیپ کے اندر میموری کو کیسے مینیج کریں گے ود نالج کہ ہم نے ہمارے پاس ایک بریک پوائنٹر موجود ہے اور بریک پوائنٹر کو ہم بمپ اپ کر سکتے ہیں, یعنی اس کو ہم آگے لے جا سکتے ہیں یوزنگ سم سسٹم کال. یعنی میموری مینیجر جو ہے وہ انٹرنلی ایک سسٹم کال کے ذریعے سے اپنا ہیپ سائز بڑھا سکتا ہے اگر اس کے پاس ہیپ ختم ہو جائے. Given this information, let us start on the algorithms, the techniques, the constraints and the goals of a good memory manager. اس میں سب سے پہلے کچھ ہمیں ایک assumption کرنی پڑتی ہے. بیسک assumption اس میں یہ ہے کہ ہر جو میموری ہے وہ divided into words, یعنی ایک یونٹ آف میموری جو ہے وہ ایک ورڈ ہے. اس کو ہم کوئی بھی ہم نام دے سکتے ہیں اس کو کہ لیٹ سے بائٹ ہے یا 4 بائٹس ہیں یا 2 بائٹس ہیں, بہرحال کوئی اس کا ورڈ کا سائز ہے. اور جب ہم بات کر رہے ہیں ایلوکیشن کی تو ہمارا جو منیمم یونٹ آف ایلوکیشن ہے وہ ایک ورڈ ہے. اور عام طور پہ جو ورڈ ہوتے ہیں, اچھا ملٹیپل ورڈز مل کے ایک بلاک بنتا ہے اور بلاک سائز جو ہے وہ سسٹم اسپیسیفک ہو سکتا ہے. کوئی سسٹم کسی بھی سائز کا بلاک جو ہے وہ رکھ سکتا ہے. اب جب بھی آپ ایلوکیٹ کرتے ہیں, جب بھی آپ ایلوکیشن کی ریکویسٹ کرتے ہیں میموری مینیجر سے, تو میموری مینیجر سرٹن نمبر آف ورڈز پر مشتمل یا تو ایک بلاک یا ملٹیپل بلاکس آپ کو ایلوکیٹ کرتا ہے. اور میموری مینیجر نے یہ حساب رکھا ہوا ہوتا ہے کہ کہاں کہاں کون سے ورڈز فری ہیں, کن کن ورڈز سے مل کے ایک بلاک بن رہا ہے, اور وہ بلاکس جو ہیں وہ کس طرح لیڈ آؤٹ ہیں. اس وقت میموری کا پورا میپ کیا ہے کہ ایک بلاک فری ہے, یہاں پہ ایک بلاک آکیوپائڈ ہے, اس کے بعد بلاک فری ہے, پھر آکیوپائڈ ہے, اور ہر بلاک جو ہے وہ اتنے ورڈز کا ہے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. اور اچھا بلاک کا جو وہ ہے, جو فری بلاک ہے یا ایلوکیٹڈ بلاک ہے وہ ورڈز پہ مشتمل ہوتا ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ ہر بلاک ایک ہی سائز کا ہوگا. یعنی فار ایگزامپل ایک فری بلاک 3 ورڈز کا ہو سکتا ہے, ایک فری بلاک 4 ورڈز کا ہو سکتا ہے, ایک فری بلاک جو ہے وہ 50 ورڈز کا ہو سکتا ہے. تو given this picture, اور اگر آپ اس کو سلائیڈ میں بھی دیکھ لیں تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے جس طرح کہ جو گرے ورڈز ہیں وہ گرے جو بلاکس ہیں وہ ایلوکیٹڈ ہیں, اور ایلوکیٹڈ بلاکس ہیں ان میں پہلا بلاک 4 ورڈز کا ہے, پھر ایک اور ورڈ بلاک جو ہے وہ پھر 4 ورڈز کا ہے گرے والا, اور پھر 3 ورڈز کا ہے, اور بیچ میں فری بلاکس بھی ہیں, ایک 3 ورڈز کا فری بلاک ہے اور ایک 2 ورڈز کا فری بلاک ہے, اور ایک آخری والا 4 ورڈز کا فری بلاک ہے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ اس طرح سے ایک چیکر بورڈ سا بنا ہوتا ہے. یعنی ہم اس کو امیجن کر رہے ہیں اس طرح سے کہ ہماری میموری جو ہے وہ فری اور ایلوکیٹڈ ورڈز کا اور فری اور ایلوکیٹڈ بلاکس آف ورڈز کا ایک کمبینیشن ہے. تو given this assumption, let us, before we conclude today's lecture, let us quickly summarize the constraints of the memory manager. کہ اس نے words allocate کرنے, free اور اس کا blocks کا حساب رکھنا ہے allocated blocks کا. تو اب اس کے constraints کیا ہیں؟ پہلا اس کا constraint یہ ہے کہ basically application جو ہے وہ کوئی بھی arbitrary sequence of allocation and free requests generate کر سکتی ہے. یعنی اس میں ہم اپلیکیشن کو باؤنڈ نہیں کر رہے, اور اپلیکیشن کو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جی وہ اس سائز کے پہلے جنریٹ کرے گی یا چھوٹے سائز کے کرے گی پھر بعد میں بڑے سائز کے کرے گی یا واٹ ایور. وہ کسی بھی سیکوینس میں کسی بھی رینڈم قسم کے ایلوکیشن ریکویسٹ اور فری ریکویسٹ جو ہے وہ جنریٹ کر سکتی ہے کہ اب یہ ایلوکیٹ کر دو, یہ فری کر دو, یہ ایلوکیٹ کر دو, یہ فری کر دو. ایلوکیشن کی ریکویسٹ کے ساتھ اس کا سائز بھی آئے گا کہ کتنے ورڈ چاہیے ایپلیکیشن کو,
اور فری کے ساتھ اگین اس کا کوئی نہ کوئی ریفرنس آئے گا کہ اس پرٹیکولر پوائنٹر کو فری کر دو. دوسرا کنسٹرینٹ یہ ہے کہ فری ریکویسٹ مسٹ کورسپونڈ ٹو این ایلوکیٹڈ بلاک آلویز. یعنی فری کی جو ریکویسٹ ہے وہ اپلیکیشن یہ نہیں کر سکتی کہ اس نے ایلوکیٹ تو ایک بلاک کروایا تھا, یعنی جو کسی ایک پرٹیکولر سیٹ آف ورڈز تھا جو کہ ایک ورڈ سے شروع ہو رہا تھا بلاک پورا, اور فری کرتے ہوئے کوئی اور بلاک فری, یعنی اس کے درمیان کی کوئی چیز فری کرا رہی ہے. مثلا ورڈ نمبر 1 2 3 4 ایلوکیٹ ہوئے تھے, ایک پورا بلاک ایلوکیٹ ہوا تھا 4 ورڈز کا. اب اپلیکیشن نے فری کرتے ہوئے ورڈ نمبر 3 کا پوائنٹر دے دیا, یعنی ورڈ نمبر 1 ہی سے سٹارٹ کرنے والا پوائنٹر اپلیکیشن کو دینا پڑے گا, یہ کنسٹرینٹ یعنی فری کرتے ہوئے. اور اسی طرح سے اپلیکیشن کو وہی والا پوائنٹر دینا پڑے گا, اسی ورڈ کا, اسی کا ایڈریس دینا پڑے گا کہ جو ایلوکیٹ کیا گیا تھا, یعنی اسٹارٹنگ ایڈریس یا اسٹارٹنگ بلاک ورڈ آف دا ایلوکیٹڈ بلاک. ایلوکیٹرز کی کنسٹرینٹس کیا ہیں؟ دے کانٹ کنٹرول دی نمبر اور سائز آف دا بلاکس. They must respond immediately to all allocation requests. یعنی اس میں کوئی ڈیلے نہیں ہو سکتا کہ جی آپ اس کو بفر کر کے بیٹھ جائیں یا اس کو تھوڑا دیر میں آپ ایلوکیٹ کر دیں, آپ اپنے پاس کلیکٹ کر لیں کسی سیکوینس میں, کوئی اسکیجولنگ کریں ان کی, یہ نہیں ہو سکتا. امیڈیٹلی اس کو ریکویسٹ کو ہینڈل کرنا پڑے گا, یہ کنسٹرینٹ ہے میموری مینیجر کی. دوسری کنسٹرینٹ ایلوکیٹر کی کیا ہے کہ they must allocate blocks from free memory. یعنی ایسے بلاکس جو کہ فری میموری کے اندر سے آ رہے ہیں صرف وہ ایلوکیٹ کر سکتے ہیں نئی ایلوکیشن ریکویسٹ کے لیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آلریڈی ایلوکیٹڈ بلاکس میں سے کوئی پورشن جو ان یوزڈ ہے وہ ایلوکیٹ کر دیں اٹھا کے, یہ نہیں ہو سکتا, ہمیشہ فری میموری ہی ایلوکیٹ ہوگی. اس کے بعد ایلوکیٹرز مسٹ الائن بلاکس سو دیٹ دے سیٹسفائی دی الائنمنٹ ریکوائرمنٹس. الائنمنٹ ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں؟ ہر پروسیسر کی آلموسٹ یہ الائنمنٹ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ اس کا ایک سرٹن ورڈ سائز ہوتا ہے, وہ اس سے چھوٹے جو میموری ریڈز اور رائٹس ہیں وہ نہیں کر سکتا, یا وہ کرتا بھی ہے تو وہ بہت انیفیشینٹ ہو جاتا ہے. اور عام طور پہ پروسیسر جو ہیں وہ 4 بائٹ کے یعنی 32 بٹس کے جو ہے نا ورڈز کو ریڈ اور رائٹ کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ الائنمنٹ ریکوائرمنٹ ہے کہ جب بھی میموری ایلوکیشن ہو, کیونکہ میموری جو ایلوکیٹ ہوگی اس نے ریڈ اور رائٹ ہونا ہے, ایپلیکیشن نے اس کو ریڈ اور رائٹ کرنا ہے, تو اس کا جو ایڈریسز ہیں وہ 4 بائٹس کے بعد الائنڈ ہو. یعنی پہلا اگر ایک چیز پوائنٹر الائن ہوا ہے جس کا اسٹارٹنگ ایڈریس 0 ہے, تو اگلا جو اسٹارٹنگ ایڈریس ہے پھر وہ کم سے کم 4 کے ملٹیپل میں ہونا چاہیے, 4 8 اس طرح سے. تو ہمیشہ 4 بائٹ الائنڈ ایڈریسز جو ہیں نا وہ ایلوکیٹ کیے جائیں گے ہمیشہ. تو یہ کچھ کنسٹرینٹس ہیں جو کہ ہمارے میموری ایلوکیٹر کے اوپر اور اپلیکیشنس کے اوپر ہوتی ہیں وین وی ٹاک اباؤٹ دی میموری مینجمنٹ. انہی کنسٹرینٹس کو ہم فردر ڈسکس کریں گے, اور پھر ہم گولز دیکھیں گے کہ ایک اچھے ایلوکیٹر کے گولز کیا ہوتے ہیں. یہ تو کنسٹرینٹس چل رہی ہیں ابھی, تو اور پھر ہم گولز کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر ان کی ہم ٹیکنیکس پہ جائیں گے کہ وہ ٹیکنیکس کیا ہیں اور ان ٹیکنیکس میں پرابلمس کیا کیا آتی ہیں, اور ہر ٹیکنیک کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں, اور وہ کس طرح سے ان پرابلمس کو ہینڈل کرتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا. تھینک یو ویری مچ, اینڈ وی ول کنٹینیو اور ڈسکشن آن میموری مینجمنٹ نیکسٹ ٹائم. خدا حافظ.